کہانی ایک چھوٹے سی بچے کی کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو اس کے والدین ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے اس کی دادی جان کے گھر بھیجتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، ٹرین پہ جاتے ہیں اور اس کو دادی جان کے گھر چھوڑ کے اگلے دن واپس آ جاتے ہیں۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں دادی جان کے پاس بتاتا ہے، بڑا اچھا وقت گزارتا ہے، اور اسی طرح اس کے والدین اس کو واپس لینے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں واپس۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دفعہ جب چھٹیاں ہوں گی تو میں دادی جان کے گھر خود اکیلے جانا چاہتا ہوں۔ والدین تھوڑے پریشان ہوئے کہ اکیلے جانے کی بات کرے، چھوٹا بچہ ہے، نیچرلی پریشان ہو گئے۔ پھر تھوڑا آپس میں بات چیت کرنے کے بعد تھوڑا بچے کو سیکیورٹی کے بارے میں سمجھایا، اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں، پھر اس کو مان ہی گئے کہ اس کو سفر پہ جانے دیا۔ گئے والد صاحب اس کو ٹرین پہ چھوڑنے گئے، بچے کو ٹرین پہ بٹھایا اور ٹرین پہ بٹھاتے ہوئے سمجھایا کہ اگر سفر کے دوران کسی بھی لمحے تمہیں لگے کہ تمہیں خوف زدہ ہو رہے ہو، تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تو میں ایک یہ چھوٹی سی چیز تمہاری جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ اس وقت تم نے دیکھنی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز اس کے جیب میں ڈال دی۔ بچے نے بھی سن لی بات، ٹھیک ہے، بچہ کانفیڈنٹ تھا کہ مجھے ڈر نہیں لگنا، اب میں بڑا ہو گیا اور میں خود جا سکتا ہوں۔ سفر شروع ہوا، بچے کو ایک آزادی کا اور ایک سیلف کانفیڈنس کی فیلنگ آئی، اس نے بڑا انجوائے کیا۔ کھڑکی سے باہر نظارے دیکھے، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے ایکسپریشنز دیکھے، اور خوب اس نے بھرپور طریقے سے اس لمحے کو انجوائے کرنا شروع کیا۔ پھر جو ہی ٹرین کا سفر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو لوگ اس کو غور غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، اس کے ذہن میں آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، اس کے کانوں میں آوازیں پڑنا شروع کرتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اکیلا ہے، کیا یہ بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ کیا کوئی بڑا نہیں ہے، اکیلے سفر کر رہا ہے۔ ان باتوں سے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر لوگ اس کو گھورنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ٹرین کا جو ٹی ٹی ہے وہ بھی اس کو غور غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے تو کچھ زیادہ ہی غصے سے گھور کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بچے کا کانفیڈنس ہل جاتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، وہ ڈر کے سہم جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی طبیعت خراب ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ لڑکھڑا کے اپنی کرسی سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب کرسی سے نیچے گرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور وہ سہم کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس وقت اس کو اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ کو ڈر لگے یا آپ خوف زدہ ہوں تو جیب میں رکھے ہوئے اس چیز کو دیکھ لینا۔ اس لڑکے نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک چٹ تھی، اس چٹ کو کھولا اور دیکھا، اس میں والد صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ میں ٹرین کے آخری ڈبے میں موجود ہوں۔ وہ پڑھتے ہی جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کانفیڈنس، سیلف کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، ان کو آزادی کا احساس بھی دلانا ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھنے کی ان کو اپرچونٹیز دینی ہوتی ہیں تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے، کیونکہ زندگی بھر ظاہر ہے انہیں ہر معاملے کو انڈیپینڈنٹلی فیس کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی لمحے والدین آپ بالکل پیچھے نہیں ہو سکتے، آپ کو ٹرین کے آخری ڈبے میں بیٹھا ہونا، موجود ہونا ہوتا ہے، تاکہ بچے کو ایک تحفظ کی جو فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ موجود ہیں، چاہے بیک سیٹ پہ آرام سے بیٹھے ہوں لیکن وہ میرے ساتھ، میرے سر پہ ان کا سایہ موجود ہے۔ والدین کی چاہے جو بھی عمر ہو جائے اور بچوں کی بھی چاہے جو بھی عمر ہو جائے، سر کے اوپر جب والدین کا سایہ رہتا ہے یا جب ایک احساس رہتا ہے کہ یار یہ موجود ہے، یہ میرے لیے ادھر پریزنٹ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، وہ جو احساس ہوتا ہے وہی کل کائنات ہوتی ہے۔ تو والدین آپ لوگ بھی بچوں کے لیے اس ٹرین کے آخری ڈبے میں موجود رہیں۔ بہت شکریہ۔